अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का धमाकेदार वीडियो, वेल रिसर्च वीडियो और सबसे लेटेस्ट खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और तमाम चीज़ों का, प्रोपेगेंडे का कच्चा चट्ठा सबूतों के साथ आपकी खिदमत में पेश करती रहती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आज की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है और किन अकाउंट से कर रही है वो अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। बात फिर वही आ जाती है कि वो पंजाबी में कहते हैं जितु दी खोती होते या अनखल होती। मुझे बार बार जो है वो पीटीआई का नाम लेना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं न्यूट्रल रहकर हर खबर आपको दूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं क्या करूं कि जब सच्चाई मैंने आपको बतानी होती है तो वो जितना भी फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही होती है, जितना भी प्रोपेगेंडा होता है, वो सारा का सारा पीटीआई के जो विंग्स हैं उनके साथ जो है वो जाकर कहीं ना कहीं उसके ताने बाने मिलते हैं। अब जनाब, एक खबर जो है वो हर जगह पर फैली हुई है और आग की तरह फैली हुई है और इसका पीटीआई बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है और खबर ये फैलाई जा रही है कि जो हमारे एटमी असासे हैं उनका सौदा कर लिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और शहबाज शरीफ के साथ जो है वो मुआहदा हुआ है और कहा जा रहा है कि इमरान खान को इसीलिए पाबंदी सलासिल किया गया था। अच्छा, इसके हवाले से बहुत सारी तशरीह है, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ और खासतौर पे इंडिया के कुछ क्लिप्स आपके साथ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट्स नजर आ रहे होंगे जो शेयर किए जा रहे हैं और मोहित पीरजादा जैसे लोग और समी इब्राहिम या पोनी वाले अंकल से लेकर जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रोपेगेंडा जो है इसको फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये खबर है। अब ये खबर सच्ची है या झूठी है, इसके बारे में जो मैंने बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं, लेकिन ये जवाद अहमद खान साहब हैं जो बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, इन्होंने जिसे कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, इसलिए मैं आपको रीड करके बताती हूँ ताकि छोटी खबर के अंदर बड़ा धमाका हो जाए, ताकि कम टाइम में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। वो कहते हैं एक इंडियन चैनल ने न्यूज पैकेज चलाया जिसमें नहायत सनसनी के साथ ये खबर दी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया है और पाकिस्तान ने चंद अरब डॉलर्स के इवज अपने एटमी असासों का सौदा कर लिया है। भारत की तरफ से ये एक मामूल की खबर है क्योंकि यही चैनल इंडियन एयरफोर्स के बालाकोट के ऊपर हमले के बाद 350 जिहादियों के शहीद होने की खबर भी जो है वो चला रहा था। भारत से कोई वईद नहीं है क्योंकि ये दिन में 4-5 पाकिस्तान अपने अंदाजों से तोड़ देते हैं। आगे वो लिखते हैं, चलते हैं अब इस बंदर की तरफ जो गंदम की पकी फसल में हाथ में माचिस लिए खड़ा है, यानी कि मोहित पीरजादा। माचिस से मुराद ट्विटर अकाउंट और गंदम से मुराद ट्विटर कम्युनिटी। हैरत है ऐसी बेबुनियाद खबरों को धड़ल्ले से चलाकर पाकिस्तानी इदारों को टैग करके कह रहा है कि एटम बॉम्ब कितने में बेचा। असल में इस वक्त जितने भी पीटीआई के अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे ये खबर फैला रहे हैं कि देखिए जी, इंडिया के अंदर ये खबर शेयर की गई है, इसलिए पाकिस्तान ने अपने एटमी असासे बेच दिए हैं और पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं या पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं कि बताइए कितने में आपने बेचा। आगे वो लिखते हैं कि इस हादसाती की अपनी रिसर्च जीरो है और चलिए इसे बताते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के इसी डायरेक्टर जनरल ने आज से 4 माह पहले भारत का दौरा भी किया था और जिस वक्त इसने भारत का दौरा किया था उस वक्त इस शख्स ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके ये कहा था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मुस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पाकिस्तानी वजीर आजम और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात की खबर इसी हेडलाइन के साथ मौजूद है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सेहत के शोबे में भी इस्तेमाल करेगा। असल में वो मशवरा दे रहा है कि जो अपने अपने जितने भी ममालिक हैं जिनके पास एटॉमिक एनर्जीज हैं वो उसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल करें, सनत के लिए इस्तेमाल करें। खबर का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पे साइड पे नजर आ रहा होगा और इन इंटरनेशनल नुमाइंदों की तरफ से गाहे बगाहे मुख्तलिफ हुकूमती सरबराहान के साथ मुलाकातें जो है वो जारी रहती हैं और वो इस तरह के मशवरे देते रहते हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि तहरीके इंसाफ ने कोई भी मुल्क दुश्मनी का जो मौका है ना वो हाथ से जाने नहीं दिया, चाहे वो आईएमएफ को खत लिखना हो, चाहे वो पाकिस्तान का जो जीएसपी स्टेटस है उसको खत्म करवाना हो, चाहे पाकिस्तान की बदनामी करानी हो, चाहे चोर चोर के नारे लगा के खुद घड़ियां चोरी करने से लेके हर चीज को चोरी करना हो। यहां तक कि शायद स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये शहबाज गिल जो है ये आईएमएफ के बाहर लोगों का मुजाहरा करवा रहा है, तो फिर इससे बढ़कर और क्या वतन जिसे कहते हैं ना फरोशी होगी, इससे बढ़ के तो मैं कुछ कह नहीं सकती। चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अब अगली खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी शेर अफजल मरवत के बारे में। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी बैरिस्टर गौहर के साथ उनके मुताबिक झगड़े जो हैं वो हो चुके हैं। वो इल्जामात लगाते रहे हैं बैरिस्टर गौहर के ऊपर। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो
ان کے سمیت پہلے تو بیرسٹر گوہر اکیلے شیر افضل مروت کے خلاف تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک لونڈے باز ٹائپ کا شخص ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مبینہ طور پہ شیر افضل مروت کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر، ایوان کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہاں کا تقدس کو خراب کیا اور وہاں پر بیٹھ کر سگریٹ پیا، اور وہ سگریٹ بھی کوئی سادہ سگریٹ نہیں تھا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت کے مختلف لڑکوں کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات کرتے ہوئے ویڈیوز بھی وائرل ہوئے. اور اس کے بعد فائنلی جو ان کی اپنی تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک اچھا شخص نہیں ہے، وہ ایک گندا شخص ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی جو ریپیوٹ ہے اس کو مزید گندا کر رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ کو ذرا خبر دے دیتی ہوں. یہ خالد مزاری صاحب نے ٹویٹر پہ لکھا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اراکین نے شیر افضل مروت کے خلاف شکایات کے ڈھیر لگا دیے. سنی اتحاد کے چیئرمین ہیں جی حامد رضا، انہوں نے بھی شکایات کی لمبی فہرست کھول دی اور پی ٹی آئی سے مایوس نظر آئے. اکثر اراکین نے کہا کہ شیر افضل مروت جماعت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. شیر افضل مروت میں مراد سعید والی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور عادات پائی جاتی ہیں، جس کے بعد اراکین اور شیر افضل مروت کے درمیان کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس دوران شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے بہت ہی نامناسب اور کوئی گندے قسم کے اشارے بھی وہاں پر کیے، جس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات کرتے دکھائی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کو اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اراکین ہیں، ان کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ چند ایک ایسے اینکر پرسنز ہیں جن کے آپ نے پروگرامز کے اندر شرکت نہیں کرنی. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہوگا. ایک طرف آپ کو جیو نیوز کا ایک اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں شیر افضل مروت، جبکہ ان کی اپنی پارٹی نے یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ درج ذیل پروگرامز کے اندر اور ان اینکرز کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان بائیکاٹ کریں گے اور ان کے پروگرامز میں شرکت نہیں کریں گے. کس کس کا پروگرام شامل تھا آپ کو بتا دیتی ہوں. کامران شاہد آن دی فرنٹ، عادل شاہ زیب یعنی کہ لائیو ود عادل شاہ، منیب فاروق میرا سوال، اور شاہ زیب خانزادہ آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ. ان 4 پروگرامز کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. ایک جیو نیوز پہ آتا ہے، اور ایک دنیا نیوز پہ آتا ہے، ایک ڈان نیوز پہ آتا ہے، اور ایک سما نیوز پہ آتا ہے، اور ان سب کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایسے شہرت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. شیر افضل مروت جیسے بندے کو بندہ دوسری دفعہ سلام نہیں کرتا، لیکن اس شخص کو اگر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو کوریج مل رہی ہے، اس کو سامنے آنا ہے، تو وہ کیوں نہیں آئے گا؟ اسی لیے اس نے پارٹی کے یہ رولز بھی توڑے. اور میں آپ کو اپنے ذرائع کے مطابق یہ خبر بھی دے دوں کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ پچھلے دنوں گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بھی جا کر گرے ہیں، ان سے بھی جا کر معافیا مانگی ہیں اور کہا ہے کہ مجھے آپ بس پکڑنا نہیں، میں اس طرح کے بیانات جو ہے نا وہ بندر کی اچھل کود جو ہے وہ میں کرتا رہوں گا. تو اس کے بعد جب اس کو شیر افضل مروت کو لفٹ نہیں کروائی گئی اداروں کی طرف سے، تو پھر آپ نے دیکھا بھی تھا کہ انہوں نے ایک پروگرام کے اندر یہ کنفیشن بھی کر لیا تھا کہ ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں جہاں پر ہم 9 مئی والے دن کھڑے تھے. اس کے علاوہ آپ کو ایف آئی اے کا ایک نوٹس جو ہے وہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور وہ کس کے خلاف ہے؟ وہ ہے جی شیر افضل مروت کے خلاف. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں شیر افضل مروت نے ایک پریس کانفرنس کی اور اپنے دائیں بائیں جو ہیں وہ عجیب ہلڑ بازوں کو کھڑا کر کے انہوں نے مریم نواز کے اوپر اس بات کا الزام عائد کیا تھا کہ مریم نواز نے $1,00,000 کی سپاری دی ہے کہ شیر افضل مروت کو مروا دو. اور شیر افضل مروت نے بڑا مضحکہ خیز قسم کا ایک دعویٰ بھی کیا تھا کہ مریم نواز ان کو مروانا چاہتی ہیں، ان کی سپاری دی ہے، اور اگر ادارے مجھے بلائیں گے تو میں ان کو ثبوت بھی مہیا کروں گا. تو فائنلی جناب جی ان کو کال آ گئی ہے اور ایف آئی اے کی طرف سے ان کو نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور ایف آئی اے جا کر اب ان کو یہ تمام ثبوت جو ہیں وہ دینے پڑیں گے. مگر پھر وہی کہتے ہیں نا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی تو کیا کہا جا سکتا ہے. اور آپ لوگ کہیں گے کہ زنارہ ہمیں اس طرح کی خبریں سناتی رہتی ہو، لیکن ہمیں جو ہے وہ کوئی اچھی خبر بھی سنا دیا کرو. تو چلیں جی آج میں آپ کو سناتی ہوں آج کی خوشخبریاں. آج کی جو خوشخبریاں ہیں دل تھام کے سن لیجئے، چاہے اچھی ہیں، بری ہیں، چھوٹی ہیں، زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ 2024 کا سال تو ہمیں مشکل سے گزارنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر سٹیبلٹی انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے آ جائے گی. پھر بھی آج کی جو خوشخبریاں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. پنجاب حکومت نے گھی کی فی کلو قیمت کے اندر مزید 15 روپے کی جو کمی ہے وہ کر دی ہے، اور قیمتوں میں کمی کے فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ آج سے ہی ہوگا. اور قائد اعظم بزنس پارک شیخو پورہ اور راول پنڈی میں لیبر کمپلیکس جو ہے وہ بنایا جائے گا. یہ بھی آج کی ایک خوشخبری ہے. اس کے علاوہ شیخو پورہ اور راول پنڈی میں 1400 مزدوروں اور 800 مزدور خاندانوں کو رہائش فراہم کی جا سکے گی،
جو کہ ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے صوبے کے سرکاری اسکولوں میں طلبہ کو ڈبہ بند دودھ دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، خاص طور پہ جو دوسرا والا جو پنجاب کے رورل ایریاز ہیں یا جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کی غذائی قلت کی وجہ سے جو ہے نا بڑی بری حالت ہوتی ہے، تو ایسے بچے جو مزدوروں کے بچے ہیں یا جو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں یا وہ بچے جو اپنی غذائی قلت کی وجہ سے کمزوری کا شکار رہتے ہیں، تو فائنلی انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ جو سرکاری اسکولز ہیں ان کے اندر ڈبہ پیک دودھ جو ہے وہ تمام بچوں کو دیا جائے گا تاکہ ان کی غذائی قلت کو دور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور ایک دن کے اندر 1065 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس اور 65,000 کی جو حد ہے اس کو کراس کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے کہ کسانوں کو کھاد کے پیسے جو ہیں وہ براہ راست اب دیے جائیں گے، بیچ میں کوئی میڈیم جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی ہی خوش آئند ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے بہت زیادہ اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے، جو کہ پچھلے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز کی گاڑی کے ٹائرز کی قیمت 2 کروڑ روپے جو چینج ہونے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گاڑیاں کوئی عام گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر ہر 10,000 مائلز کے بعد ان کے ٹائر چینج کیے جاتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں مریم نواز کے اوپر جو ہے تنقید اس بات کی ہوئی کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہے، تو مریم نواز جو ہے وہ راشن کیوں دے رہی ہیں، مریم نواز جو ہے بازاروں میں کیوں جا رہی ہیں، مریم نواز لوگوں سے ملاقاتیں کیوں کر رہی ہیں، مریم نواز اسپتالوں کے دورے کیوں کر رہی ہیں، مریم نواز اچھے کام کیوں کر رہی ہیں۔ جب کسی بات کے اوپر بھی نہیں بن پڑی تو آ جا کے وہ جیسے کہتے ہیں نا پہنچو کے جتھو دی کوتی پھر ہوتی یا انکل ہوتی کہ جناب جی مریم نواز جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں کیوں جا رہی ہیں۔ جب پتا چلا کہ مریم نواز ہیلی کاپٹر کا خرچہ اپنی جیب سے ادا کر رہی ہیں، اس کے اوپر بھی منہ بند ہو گیا، تو پھر اب آ جا کے کیا چیز بچ گئی؟ ٹائر بچ گئے۔ ہائے 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 ہائے، ٹائر کیوں چینج ہوئے؟ جبکہ پرویز الہی اپنے دور حکومت میں ٹائروں کی مد میں اتنا پیسہ کھا چکے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو، اور باری ہے جی آپ لوگوں کی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔